امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹی رات تباہ-کن بمباری شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ رابطہ پلوں، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، کمیونیکیشن ٹاورز پر حملے۔ ایران شہر ایئرپورٹ، بندر عباس، بندر خمیر، اہواز اور بوشہر نشانہ بنے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 اہم رابطہ پل تباہ کر دیے۔ صوبہ ہرمزگان میں امریکی جنگی طیاروں نے 2 پل تباہ کیے۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن پر حملہ۔ بندر عباس میں بجلی کی فراہمی معطل، ٹریفک مکمل بند کر دی گئی۔ وہ شہر میں بحری اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں میں 11 افراد شہید اور 30 زخمی ہو گئے۔ ادھر سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی احکامات نہ ماننے پر ایک غیر ملکی تجارتی جہاز کو تباہ کر دیا۔ خلیج عمان میں بھی امریکی فوجیوں نے ایک بحری جہاز پر دھاوا بولا۔ 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسن دعویٰ کیا کہ آبِ ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں۔ ایرانی فوج کا امریکی حملوں پر پلٹ کر وار۔ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائلز اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ قطر، کویت، اردن اور بحرین میں موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت پر میزائل اور ڈرون گرنے سے خوفناک دھماکے۔ کویت کی ایرانی حملوں سے اہم تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی تصدیق۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ شام میں امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران شہر میں ایرانی فوجیوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ آبِ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول قائم ہے۔ ترجمان ایرانی فوج ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق خطے کے تمام امریکی فوجی اڈے جائز ہدف ہیں۔ آبِ ہرمز میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ آبِ ہرمز کبھی جنگ سے پہلے والی پوزیشن میں نہیں جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ امریکہ ایران پر فضائی حملوں میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا۔ بنیادی ڈھانچے پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانا مجرمانہ فعل ہے۔ امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایران کو نشانہ بناتا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا بیان کہتے ہیں ایران کے پاس اپنی طاقت بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جنگ اور مذاکرات میں فیصلہ ہمیشہ قومی مفاد پر ہونا چاہیے۔ ایران کو ہمیشہ حقیقت پسندی اور طویل مدتی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہی بل بوتے پر کھڑا ہونا ہے۔ امریکہ نے ایران پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج نے تجارتی جہازوں کو فائرنگ کا جواب دیا۔ ایران اب امریکی حملوں کو روکنے کے قابل نہیں رہا۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران میں قیادت تقسیم کا شکار ہے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایران کو بحری جہازوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے سوا آبِ ہرمز سب کے لیے کھلا ہے۔ ٹرمپ نے چین پر امریکی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ قوم سے خطاب میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ چین نے مبینہ طور پر 22 کروڑ امریکی ووٹرز کا ڈیٹا حاصل کیا۔ چین چاہتا تھا کہ میں 2020 کا الیکشن ہار جاؤں۔ ایف بی آئی اور نیشنل انٹیلیجنس کو انتخابات میں مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات پبلک کرنے کا اعلان۔ یہ بھی کہا امریکی انتخابی نظام کمزور ہے اور اسے ہیک کیا جا سکتا ہے۔ چین مسلسل امریکی الیکشن ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس، ایران، شمالی کوریا بھی انتخابی نظام کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قطر نے ایران کے خلاف تنازع میں شامل ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی خبریں من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی قرار۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر کسی ہمسایہ ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا حصہ نہ بنا اور نہ ہی بنے گا۔ جھوٹی افواہیں پھیلانے کا مقصد قطر کو تنازع میں گھسیٹنا اور انتشار پیدا کرنا ہے۔ کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت محفوظ چھت منصوبے کا افتتاح کر دیا۔
لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سانحہ کہنا نے مجھے بہت بے چین کیے رکھا۔ پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے۔ 9 سال پر محیط قرض پروگرام میں پہلے 3 ماہ کی قسط ادا نہیں کرنا ہوگی، پھر ہر ماہ 4700 روپے کی قسط دینا ہوگی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو گئے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی سی مظفر گڑھ محمد عثمان طاہر جپا کی ملاقات۔ مریم نواز نے سانجھی سبزی منصوبے کو قابل تقلید قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈی سی مظفر گڑھ کو چیف منسٹر میرٹ بیج اور 1 لاکھ روپے کیش انعام دیا۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو سانجھی سبزی پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سولر ہوم سسٹم منصوبے کے لیے 18 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے مختص ہیں۔ 2,75,000 غریب خاندانوں کو مفت سولر ہوم سسٹم دیے جا رہے ہیں۔ سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی غریب خاندانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہر مستحق خاندان کو 180 واٹ سولر پینل، لیتھیم بیٹری، پنکھا اور LED لائٹس دی جا رہی ہیں۔ اب تک مختلف اضلاع میں 11,571 سولر ہوم سسٹم نصب کیے جا چکے ہیں۔ چین کے شہر شنگھائی میں عالمی مصنوعی ذہانت کانفرنس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت عالمی رہنماؤں، صنعت کاروں اور محققین کی بڑی تعداد کی شرکت۔ صدر شی جن پنگ نے AI اور عالمی گورننس پر چین کی حکمت عملی واضح کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شنگھائی میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جعلی فائلز کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ڈائریکٹر جنرل KDA نے 8 قیمتی پلاٹس میں مبینہ جعلسازیوں پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ دستاویز کے مطابق 8 قیمتی پلاٹس میں کمرشل اور رہائشی پلاٹ شامل ہیں۔ ان کی مجموعی مالیت 1 ارب روپے سے زائد ہے۔ قیمتی پلاٹ گلستان جوہر، سرجانی ٹاؤن، گلشن اقبال اور فیڈرل بی ایریا میں ہیں۔ متعلقہ حکام نے قیمتی پلاٹس کی فائلز کی چھان بین شروع کر دی۔ پنجاب کارڈیالوجی لاہور سے بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ شادمان پولیس نے خاتون کو کارڈیالوجی سے حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق شبیر نامی شخص بیوی کے ساتھ کارڈیالوجی میں چیک اپ کے لیے آیا۔ ملزمہ طیبہ اپنی چھوٹی بہن جنت کے ساتھ 11 ماہ کے بچے کی ریکی کرتی رہی۔ ملزمہ بچے کو اغوا کر کے فرار ہونے کی کوشش میں پکڑی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ لاہور میں دریائے راوی اور قصور میں جوہر میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق۔ شادرہ صدیاں کے قریب دریا میں ڈوبنے والے 9 سالہ علی حمزہ کی لاش نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ کھڈیاں خاص میں جوہر میں ڈوبنے والے 3 سالہ حسنین کی لاش نکال لی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $78.95 ریکارڈ۔ برنٹ خام تیل $84.23 فی بیرل میں فروخت۔ خبر ایجنسی کے مطابق تیل کی قیمتیں معمولی کمی کے باوجود جون کے بعد بلند ترین سطح کے قریب ہیں۔ دوسری طرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد سنبھل گیا۔ ادھر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ڈاؤ جونز اور S&P انڈیکس میں مندی کا رجحان۔ نیسڈیک انڈیکس 387 پوائنٹس گر گیا۔ نیٹ فلکس کے شیئرز بھی 8% گر گئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں مکان پر فضائی حملہ۔ حماس رہنما سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق المواسی کے علاقے میں گاڑی پر ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہوا۔ اسرائیل نے بریچ، مغازی نصیرات اور دیر البلح کے پناہ گزین کیمپ سے انخلا کے احکامات جاری کر دیے۔
میئر لندن صادق خان برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن مقرر۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے 26 نئی شخصیات کو ہاؤس آف لارڈز کے لیے نامزد کیا۔ صادق خان میئر لندن کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف لارڈز میں بھی نشست سنبھالیں گے۔ انہیں برطانوی پارلیمنٹ میں قانون سازی، جانچ پڑتال اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ امریکی نائب صدر نے جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف پر مالی فوائد کے الزامات مسترد کر دیے۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ دونوں مشیر صدر کی ٹیم کے انتہائی قابل اعتماد ارکان ہیں۔ ایران کی جانب سے مبینہ شکایتی خط بھیجنے کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ کہا کہ ایران کی طرف سے انہیں ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی میں مینگو فیسٹیول کا انعقاد۔ غیر ملکی سفیروں، پاکستانیوں اور امریکیوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ امریکی انتظامیہ کے اہلکار، پالیسی ساز، تھنک ٹینک اور دیگر افراد بھی فیسٹیول میں آئے۔ فیسٹیول میں شریک مہمانوں کی آموں اور اس سے بنی مختلف اشیاء سے تواضع کی گئی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاک امریکہ دوستی کو آم جیسا میٹھا اور لاسانی ذائقہ دار بنائیں گے۔